یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی. ہر وقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ جڑی رہتی ہے. لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ذرا سیریس ہے. آپ ذرا تصور کریں، امریکی صدر کوئی ایسی بات پوسٹ کرنے والے ہیں جس سے اسٹاک مارکیٹ چند سیکنڈز میں اوپر یا نیچے جا سکتی ہے، لیکن عام عوام کو وہ پوسٹ ابھی نظر نہیں آئی. اور دوسری طرف وال اسٹریٹ کی کچھ فرمز نے پیمنٹ کر کے اس قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ خرید لی ہے، جس سے ان کو یہ پوسٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے، آرڈنری لوگوں سے پہلے نظر آ سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کی سروس کو پریمیم ڈیٹا سروس سمجھا جائے گا، یا پھر اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ امریکی صدر کچھ امیر ٹریڈرز کو انفارمیشن بیچ رہے ہیں، ایسی انفارمیشن جو مارکیٹ موونگ انفارمیشن سمجھی جا سکتی ہے. یہی وہ سوال ہے جس کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی کمپنی ٹرمپ میڈیا اور ٹروتھ سوشل کو ایک نئے وفاقی مقدمے کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے، یہ پیسہ کیسے بنتا ہے، اور لا سوٹ میں کیسے کیسے الزامات جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کی کمپنی پر لگائے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم، کیا یہ واقعی انسائیڈر ٹریڈنگ کی مد میں آتا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ 12 اگست 2026 کو دو آرگنائزیشن جن کا نام ہے دی انٹرسیپٹ اور فریڈم آف دی پریس فاؤنڈیشن، انہوں نے مینہٹن کی فیڈرل کورٹ میں ایک لا سوٹ دائر کیا ہے، اور نشانہ ہے ان کا ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ کی نئی سروس جس کا نام ہے ٹروتھ اے پی آئی. یہ سروس 1 اگست کو شروع کی گئی، اور اٹ پرووائڈ سبسکرائبرز ود مشین ریڈیبل ڈیٹا فیڈز فرام سلیکٹڈ میجر ٹروتھ سوشل اکاؤنٹس. And the controversial part is that these subscribers can receive posts slightly before ordinary users. یعنی جو عام یوزرز ہیں ان سے ملی سیکنڈز پہلے یہ انفارمیشن ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. اب یہ جو سروس ہے رپورٹڈلی اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ اس کی کاسٹ ہے 100,000 پر منتھ، یعنی $100,000 پر منتھ اس کی فیس ہے. جبکہ اگر کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے 3 سال کی تو پھر یہ فیس جو ہے وہ $60,000 پر منتھ تک نیچے آ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اس وقت جو بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے، جو بہت ساری فائنینشیل فرمز ہیں، ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ کمپنیز ہیں، ان کا اس طرح کی کسی بھی انفارمیشن میں اور اس طرح کی کسی بھی سروس میں بہت زیادہ انٹرسٹ کا ہونا لازم ہے. ٹرمپ میڈیا جو ہے ان کے کہنے کے مطابق، یعنی ٹرمپ کی جو ٹرمپ کمپنی ہے، میڈیا کمپنی ٹرمپ میڈیا، انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اب تک یعنی 1 اگست سے لے کر آج تک تقریباً 10 کلائنٹس جو ہیں انہوں نے اس سروس کو اویل کر لیا ہے اور انہوں نے اس کو سبسکرائب کر لیا ہے. اب یہاں اصل سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ملی سیکنڈز یا فریکشن آف سیکنڈ کی انفارمیشن ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ملی سیکنڈز کا جو مارجن ہے اس سے پیسہ کیسے بنتا ہے. فرض کریں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے ٹروتھ سوشل پر اچانک لکھ دیتے ہیں کہ ایک نئی ٹیرف پالیسی کا اعلان ہونے والا ہے، یا ایران، چائنا، آئل یا کسی ملٹری آپریشن کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو انویسٹرز کے لیے اہم ہو. اس صورت میں جو مارکیٹس ہیں that can react extremely quickly to such like information. If a trader receives the same information before it becomes public, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ potentially will try to buy or sell before other investors see it. یہ ایک بہت بڑا مارجن جو ہے اس قسم کے انویسٹر کو مل سکتا ہے، جس سے وہ بہت بڑا فائنینشیل فائدہ اٹھانے کی صلاحیت میں آ جاتا ہے. یہاں پر ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایکچوئل ڈسپیوٹ ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ whether a private company should be allowed to create a paid early access channel for the president's potentially market moving communication. جو لوگ ہیں جنہوں نے ٹرمپ کی جو میڈیا کمپنی ہے اس کے اگینسٹ دعویٰ کیا ہے، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ this kind of arrangement creates a system
where people with enough money can see important presidential communications before ordinary citizens. ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے, اور یہ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو کوٹ رائٹرز, جو بہت بڑی ایک میڈیا کمپنی ہے, ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے ہی ہمسیلف از 41% اسٹیک ہولڈر آف ٹرمپ میڈیا, یعنی کہ ٹرمپ جو ہے اپنی ہی کمپنی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, 41% جو ہے تقریباً ان کے شیئرز ہیں اس میں. اب اس قسم کی انفارمیشن سے جو کرٹکس ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اٹھا دیا ہے. وہ یہ ہے کہ if a presidential post can benefit a company in which the president has a major financial stake, where exactly is the line between public information and private profit? یہاں پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے بیسیکلی ان کا لیگل آرگومنٹ کیا ہے. ان کا لیگل آرگومنٹ جو ہے اس کے مطابق انڈر دی US Constitution's First and Fifth Amendment, important government related information cannot simply be commercialized in a way that gives paying customers preferential access. اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس الزام کو یکسر مسترد کرتے ہیں, یا ان کی کمپنی ٹرمپ میڈیا اس الزام کو نہیں مانتی, اور وہ اپنے طور پہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ وی آر سیلنگ اے ڈیٹا فیڈ ناٹ اے سیکرٹ گورنمنٹ ڈاکومنٹ. میری رائے میں اس ساری ایپیسوڈ کا جو سینٹرل فگر ہے یا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ان کی کمپنی نہیں ہے, بلکہ وہ پریسیڈنس ہے جو اس ایپیسوڈ کے نتیجے میں سیٹ ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ جو کیس دائر کیا گیا ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میڈیا کمپنی کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کی جو سینسٹیو انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ ایک سیلیبل پروڈکٹ بن جائیں گی, ایک پریمیئر سیلیبل پروڈکٹ بن جائیں گی, جس سے نہ صرف امریکہ کی گورنمنٹ کا سارا اسٹرکچر ہل جائے گا بلکہ انٹرنیشنلی بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈسکشن کا آغاز ہو جائے گا کہ جو مارکیٹ سینسٹیو انفارمیشنز ہوتی ہیں ود ان دی آفیشیل کوریڈورز, کیا ان کو بیچا جا سکتا ہے؟ In the end, I would request you to let me know your opinion and comments. And if you enjoy fact-based explainers, subscribe to my channel. I won't just tell you the headline, I'll explain the real game behind the headlines. Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.